أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی یہ چند آیتیں ہیں جو آج تراویح میں آئی تھی۔ اس سے پہلے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت اور زندگی گزارنے کے کئی احکامات بیان فرمائے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ ہیں جس سے اس وقت امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور اسی طریقے سے ابتدائے اسلام میں نکاح کرنے کے سلسلے میں مسلم اور کافر دونوں کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان سے کافر کا اور کافر سے مسلم کا نکاح جائز تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدت متعینہ کے بعد یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب کوئی بھی مسلمان کسی کافر سے مرد ہو یا عورت نکاح نہیں کر سکتا، یعنی نکاح کے لیے اب بنیاد دین کو بتلایا گیا، یعنی مسلمان کا نکاح دین اسلام کے بغیر نہ ہو سکتا ہے اور نہ باقی رہ سکتا ہے۔ باقی نہیں رہ سکتا کا مطلب کیا ہے؟ فرض کر لو کہ دو میاں بیوی دونوں مسلمان ہوں اور ان میں سے اگر کوئی ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار نہیں رہے گا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پہلے دونوں میں سے جو بھی اسلام سے پھرا ہے اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے کچھ شبہات ہیں، کچھ سوالات ہوں دین اسلام پر، اگر اس کو کوئی آبجیکشن ہو تو اس کو دفع کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانیں گے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگر کوئی مومنہ عورت آزاد نہیں ہے، باندھی ہے، غلام ہے، تو بھی بہتر ہے خیر من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ مشرکہ عورت، وہ کافرہ لڑکی تمہیں کتنی ہی زیادہ پسند کیوں نہ ہو، ہماری اصطلاح میں اس کا ترجمہ کریں گے چاہے وہ تمہاری گرل فرینڈ ہی کیوں نہ ہو،
چاہے وہ تمہاری اسکول کی ساتھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے ساتھ کالج میں پڑھنے والی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے پڑوس میں رہنے والی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تم سے واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے والی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری اس سے فیس بک پر فرینڈ شپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تو حکم تھا مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی مشرک مرد سے ہرگز نکاح نہ کرے، اور غلام مسلمان اگر ہے اور وہ غلام ہے یعنی کسی کے ماتحتی میں بندھا ہوا ہے، اس کی گردن میں غلامی کا توق ڈلا ہوا ہے، لیکن اگر وہ مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک سے بدرجہ بہتر ہے، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنی ہی لالچ کیوں نہ دے رہا ہو، چاہے وہ تمہیں کتنے سنہرے خواب کیوں نہ دکھلا رہا ہو، چاہے وہ تمہارے ساتھ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ تم کو نکاح کے جال میں پھنسا کر کے، محبت کے جال میں پھنس کر کے، ان کا مقصود تمہیں اچھی زندگی دینا نہیں ہے، ان کا ٹارگیٹ تمہیں خوشحال زندگی دینا نہیں ہے، تمہارے ویواہک جیون کو سکون عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد قرآن کریم نے جو بیان فرمایا یہ تم کو بلا رہے ہیں جہنم کی طرف، یہ تم کو دھکیل رہے ہیں جہنم کی طرف۔ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلم لڑکا ہو غیر مسلم لڑکی ہو، یا مسلم لڑکی ہو غیر مسلم لڑکا ہو، جب دونوں کا نکاح ہوگا تو وہ جب لڑکی اپنے سماج کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کو سارے ریتی رواج وہی اپنانا پڑیں گے جو اس کا شوہر کہہ رہا ہے، اس کے چکر میں تو وہ وہاں گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں جہنم کی طرف دھکیلنے والے ہیں، اور اللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ جنت کی طرف تم کو بلا رہا ہے۔ کیسے جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں مومن گھر میں پیدا فرمایا، اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، تمہاری پرورش ایمان والوں کے گھرانے میں ہوئی، اللہ نے تمہیں جو ماں باپ عطا فرمائے وہ مومن ہے، وہ مسلم ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے تم مشرکوں اور بت پرستوں کی آغوش میں جانا چاہتے ہو، ان کے گھر میں رہنا چاہتی ہو، اللہ نے فرمایا یہ تم کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ ہمارے سماج میں، مسلم معاشرے میں اس وقت لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے جو ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہے، اور ارتداد کی جو لہر آئے دن، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی ہو کہ ہمیشہ یہ خبریں آتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارا شہر بھی اس میں ملوث، ہمارے قریب والے شہر بھی اس میں ملوث، اور بڑے بڑے شہروں کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہماری بچیاں مسلم گھرانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے جھانسوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ ان کے محبت کے جال میں کیوں پھنستی جا رہی ہیں؟ یہ اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس اور بہت زیادہ سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی، پورے معاشرے اور معاشرے میں رہنے والے، پورے سماج اور سماج میں بسنے والے ہر فرد اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ ان کی وجوہات کو تلاش کرے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو بڑی محبتوں سے پالتا ہے، بڑی آرزوؤں اور بڑی تمناؤں کے ساتھ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی ضدیں بھی پوری کرتا ہے، اس کو پڑھانے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کے ذریعے سے بڑی بڑی اونچی اس کی فیسیں بھرتا ہے،
لاکھ 1.5 روپے اسکولوں اور کالجوں میں بھرتا ہے، اور جب بچی 18 سال کی ہو جاتی ہیں وہ سب کو خیر بات کہہ کر، ابو اور امی کو سب کو سلام پھیر کر اور سارے رشتہ داروں سے دشمنی اور مصیبت مول لے کر کے ایک کافر اور غیر مسلم کے گھرانے میں جا کر بس جاتی ہیں۔ اس کا نام کچھ اور تھا، اب کچھ اور رکھ لیا۔ ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوائی ہے اور ان کو بڑی ڈگریاں دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دیا، لیکن انہیں اسلامی تعلیمات، اس بنیادی عقائد، اسلام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، حضرات صحابہ کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت جو پلانا چاہیے تھی، ظاہر سی بات ہے ہم نہیں پلا پائے ہیں۔ ان کی ذہنیت کو ہمیں اسلامی بنانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان کو پورا دنیاوی ذہن بنا دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ آج ہمارے ہی اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، آج وہ ہم سے ہی لڑ رہے ہیں، آج وہ ہمیں ہی گالیاں بک رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان کا کافر سے اور کافر کا مسلمان سے نکاح حرام ہے، تو ہمارے بہت سارے بھائی جو اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ سیکولر سمجھتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ معاشرے اور سماج سدھار کے ممبر سمجھتے ہیں، مولوی صاحب ایسی باتیں نہیں کرنا، جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ یقیناً اسلام کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے قطعاً نہیں آیا، لیکن اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ کوئی ہمارے جذبات سے کھیلے، اس کو بھی تو اسلام برداشت نہیں کرتا ہے۔ کوئی یقیناً اسلام کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، لیکن اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے تو کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے۔ اسلام یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھریلو اور کسی کو کے اندرونی میٹر کے اندر جا کر کے انوالو ہو، لیکن اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے گھریلو اور ہمارے اندرونی مسائل اور اندرونی میٹر میں کوئی انوالو ہو، اس کی بھی تو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ایک منظم، مکمل اور پاکیزہ دین اور مذہب ہے، اور اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جو کفر اور شرک اور ضلالت اور گمراہی کا گڑھ رہا ہے اور ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، جتنی تعداد ہمارے ملک میں مسلمانوں کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ، یہ سمجھ کے چلیے کہ 4 گنا یا 4 گنا زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم ان کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم ان کو ماریں گے نہیں، ہم ان کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ نسبتی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے سب کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ ہاں، دینی بنیاد پر اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے مذہب کے پیروکار ہیں، دین اسلام کے متبع ہیں، دین اسلام کی ڈگر پر چلنے والے اور اسی کو ماننے والے ہیں، اسلامی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلی تعلیم کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کو سرسری نگاہوں سے دیکھا ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھ کے چلیے کہ چلتے پھرتے دیکھا ہے، ہم نے ٹارگیٹ نہیں بنایا ہے۔ ہاں، دنیاوی تعلیم کو ہم نے ایک مقصد کے تحت، ایک ٹارگیٹ کے تحت ہم نے اس کو لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بچیوں کے دین اسلام سے پھرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے مخلوط نظام تعلیم۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ گھومنا پھرنا، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا اور پھر آنکھیں لڑانا اور پھر باتیں کرنا
اور پھر دھیرے دھیرے دوستیاں کرنا، یہ وہ ناسور اور وہ زہر ہے جس نے امت مسلمہ کی بچیوں کے اوپر ایک ارتداد کا طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ان کو بڑی ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے ہمارے اندر دم خم نہیں ہے، ہمارے اندر دم ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، لیکن ہم نے اپنی طاقت کو غلط جگہ استعمال کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلم قوم بھکاری ہے، مسلم قوم فقیر ہے، یا مسلم قوم کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر شادیوں میں 50-50 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ کوئی ڈاکہ ڈال کے لائے ہیں یا کسی نے ہدیے میں دیا ہے؟ یہ وہی تو پیسہ ہے جو ہم نے کمایا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط طریقے سے آیا ہو، نہیں، حلال کمائی کا پیسہ ہے۔ جب ہم اپنی شادیوں میں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی قوم کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، دونوں قسم کی تعلیم پر ایسے اسکول، ایسے کالج اور ایسے نظام تعلیم متعین نہیں کر سکتے جس سے ہمارے بچے اور بچیاں غیروں کے اداروں میں جا کر کے ان کی بدنگاہی سے اور ان کی فتنہ انگیز اور ان کی شر انگیز نگاہوں سے محفوظ رہ سکے؟ کیا یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے؟ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ میں بہت بڑا مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم نے سماج اور معاشرے کے ریتی رواج کو، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ نام رکھے گا، وہ نام دھرے گا، اس کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی، اس کو کیا جواب دیں گے، ان الجھنوں نے ہمیں اتنا زیادہ ملوث کر کے رکھ دیا ہے کہ دینی تعلیم اور ہمیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کے لیے کیا کام کرنا چاہیے اس سے ہم غافل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر نگہبان سے اپنے ماتحتوں کے متعلق، اپنے ماتحت میں اور اپنے انڈر میں آنے والے لوگوں اور اپنے زیر تربیت آنے والے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آیت آئی جس میں اللہ نے صاف طور پر کہا کہ اولئک یدعون الی النار۔ یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر غیر مسلموں کے حوالے کر رہے ہیں، اگر اپنے بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے نہیں بچا پا رہے ہیں، تو ہم ان کو دنیاوی اعتبار سے تھوڑا بہت سکون نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اخروی اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا سکون ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف اور اللہ مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگائیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ اپنے معاشرے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے سماج کو دینی بنانے کی کوشش کریں، دینی بنانے کی فکر کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا ایسا نظام مستحکم اور مضبوط کریں کہ ان کے ایمان کا تحفظ ہو سکے۔ اور اس معاملے میں ہمیں سب سے پہلے اور ضروری چیز یہ ہے کہ بے حیائی کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اور غیر یہودیوں اور نصرانیوں کے جو طریق ہم نے اپنے اندر لے رکھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ تم لوگ، ہمیں ہی شوق آتا ہے، کوئی کبھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کبھی سیلیبریشن کے نام پر یہ کر رہے ہیں، اور پھر جوان جوان بچیاں اور جوان جوان بیٹیاں ہماری بے نقاب اور بے برقع ہو کر کے اور بال کھلے ہوئے ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، اور اس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور زمانے بھر کے بکھیڑے ہو رہے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کہ یہ ہمارا ایک سیلیبریشن ہے، یہ یاد رکھیے ہم نے تھوڑے سے
سیلیبریشن کے چکر میں اپنی بچیوں کو کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی نسلوں کو، ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو کس مہانے پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ، لوگ کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، چلو شیطان چلا گیا ایک مہینے کے لیے چھٹی پہ، اللہ نے اس کو پیک پاک کر کے رکھ دیا ہے، اللہ نے شیطان کو اس کو ڈکی میں بار باندھ کر کے پٹک دیا ہے، اب تو ہم ہی ہیں، اب تو شیطان نہیں ہے۔ پھر بے حیائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ روزہ افطار پارٹیاں کہیں پر ہوتی ہیں تو بعض مقامات پر تو اس میں بھی بے حیائی ہوتی ہے۔ روزہ افطار پارٹی جو ایک نیک عمل ہے، ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن اس میں بھی بعض مقامات پر مرد و عورتوں کا اختلاط ہو جاتا ہے اور اس میں بھی بے پردگی ہوتی ہے، تو ثواب لینے کے بجائے الٹا گناہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کو، قرآن کو، حدیث کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہماری اصلاح فرمائیں، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں، ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہمارے بچیوں اور بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک